آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ کے آداب، فضیلت، اہمیت، یوم جمعہ اور اسی طرح جمعہ سے متعلقہ ہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جمعہ والے دن کچھ کام کرنے والے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے۔ غسل ہے، یہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے تو غسل کرے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم علی کل محتلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بیمار ہے اگر تو وہ تو ظاہر ہے اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، جو صحت مند بالغ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعہ، وعلیکم السلام، فبہا ونعمت، جو جمعہ کے دن وضو کر لے یہ اچھا ہے اور یہ درست ہے، لیکن ومن اغتسل فالغسل افضل، جو غسل کرے گا تو غسل زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کرتے تھے، 4 اسباب کی وجہ سے: جنابت، جمعہ کا دن، حجامت اور میت کو غسل دے کر، یعنی ان 4 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فطرت، اسلام کی فطرت میں سے یہ بات ہے کہ انسان غسل کرے جمعہ کے دن اور مسواک کرے، اسی طرح اپنی مونچھوں کو پست کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ داڑھیوں کو منڈوانا اور مونچھوں کو لمبا کرنا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، تم اس کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو لمبا چھوڑو اور مونچھوں کو پست کرو، کاٹ دو، ان کی مخالفت اس طرح ہوگی۔ ایک اور روایت جو کہ السلسلۃ الصحیحہ میں روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں یہ درج ہے، اور اس میں یہ ہے جو بڑی ایک اہم فضیلت ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے کان فی طہارۃ الی الجمعۃ الاخری، اگلے جمعہ تک وہ طہارت میں رہتا ہے، پاکیزگی ہے اس کے لیے، تو اس کو ایک جمعہ تک کے لیے طہارت، پاکیزگی مل جاتی ہے جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے۔ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ جمعے والے دن کرنے کے کام ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، یہ بھی جمعے کے دن کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نور دیتے ہیں، اس کو اس کی ذات سے لے کر البیت العتیق، مسجد حرام تلک کے لیے نور ملتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہمیں نہیں پتہ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے 1 ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن اس شخص کو جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے نور ملے گا جو اس کے قدموں سے لے کے آسمانوں تک ہوگا، اور وہ اس نور میں چلے گا۔ یہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت جس کی سند میں ضعف ہے کہ وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے بھی۔ تو بہرحال جمعہ کے دن جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ سورۃ الکہف پڑھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح جلدی نماز جمعہ کے لیے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کو پھر دوسرا تیسرا لکھتے جاتے ہیں ترتیب سے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد گائے کی قربانی ہے، پھر دمبا ہے، پھر مرغا وغیرہ، پھر اس کے بعد انڈا، یعنی اللہ کی راہ میں یہ قربان کرنا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اس کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ جو صحیفے جن میں وہ نام درج کرتے ہیں ان کو پھر وہ لپیٹ لیتے ہیں جب امام نکل آتا ہے۔ اب خارجہ کا جو صحیح معنی جو نظر آتا ہے تو وہ تو یہ نہیں خطبہ کے لیے جب امام خطبہ کی طرف نکلتا ہے، اگر امام صاحب بڑی پہلے آ چکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اسی وقت تو نہیں نا بند ہو جائے گا، واللہ عالم، پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ ذکر کو سنتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک تو ذمہ داریوں کی کیفیت ایسی ہے، دفتری اوقات ایسے ہیں، پھر جمعہ کا دن مصروفیت کا دن ہے، کچھ لوگوں نے بچوں کو لانا چھوڑنا ہوتا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، کوئی اور بڑے معاملات ہیں، اس وجہ سے اب تو یہ چیز تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ ہماری ترجیحات میں کم ہو چکی ہے۔ ملازم پیشہ لوگ ہیں تو وہ تو بڑی مشکل سے ان ٹائم پہنچتے ہیں، کچھ کی ٹائمنگ ہی ایسی ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے آ سکتے ہیں، پھر فوراً واپس جانا ہے۔ تو بہرحال یہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ کوشش کرے کہ خطبہ جمعہ اور جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ یہ ابتکار یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، یعنی ابتکار کا مطلب جلدی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنا، یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے۔ تو اسی طرح کچھ تعلیمات آپ نے اس حوالے سے سکھائی ہیں، وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، 3 چیزوں سے۔ نہا عن تناشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں شعر و شاعری کرنے سے، اشعار پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اشعار وہ جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہوں، جو فحاشی پھیلائیں، جو قرآن اور سنت کی روح کے منافی ہوں۔ باقی اگر شعر میں حکمت ہے، اخلاقی سبق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک کلام ہے، اگر اچھا ہے اس کا مضمون تو وہ اچھا ہے، اگر اس کا مضمون برا ہے تو برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ بن ابی سلط کے تقریباً 100 اشعار سنے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں مشاعرے ہوتے ہیں اور تخیل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور پھر قسم قسم کی دادیں ملتی ہیں اور موضوعات جو ہیں وہ شعر و شاعری کے، حتیٰ کہ ایک شریف الطبع بندہ وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا جو موجودہ مشاعرہ ہو گیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ اردو شعر و شاعری میں کافی یعنی ان کا ہے تعلق بھی، تو اس ماحول میں بھی ہیں، مذہب سے بھی ٹچ ہے۔ ان کے اپنے بقول کہتے ہیں میں محفلوں میں جاتا ہوں نا، شعر و شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ اسلام کے مزاج سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسی شعر و شاعری آپ نے مسجد میں منع کر دی ہے۔ سلیم الطبع انسان یا ان سے حکمت ڈھونڈنے والا، وہ ایسے مشاعروں میں اس کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شاعروں کو دیکھیں نا تو چند ایک شعراء ہیں جن کے کلام میں حکمت اور درست ہیں، حالی ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، اور علامہ اقبال شروع میں اور مزاج تھا، آخر میں آ کے اسلام کی طرف یہ مائل ہوئے ہیں۔ پھر ان پہ اعتراضات بھی ہوئے، جی ظاہر ہے جب بندہ ایک اپنے آپ کو محدود کرتا ہے تو اس کے جو فن ہے نا آرٹ، اس پہ اثر پڑتا ہے، لیکن اس کی برکات دیکھیں، اللہ نے ان کی مقبولیت بڑھا دی ہے۔ تو آج بھی دیکھ لیں حکیم الامت ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر شعراء کی شاعری اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہر قسم کی شاعری مسجد پہ بین کر دی جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ دوسری چیز وعن البیع والشراء فی، مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور منع کیا ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں
نماز جمعہ سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھیں، اس سے بھی آپ نے منع کر دیا ہے۔ ہوتے نا دائرے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں، نہیں ذکر کریں۔ تو یہ وہ 3 کام ہیں جن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے۔ اب 1-2 چیزیں اور، نماز فجر جمعہ کے دن نماز فجر کی قرات مسنون یہ ہے کہ سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پہلی رکعت میں پڑھے، سورۃ الدہر جو ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھے۔ اب یہ ہے کہ لوگوں میں وہ سٹیمنا کم ہے، کچھ کہتے ہیں جی آدھی پڑھ لیں، کچھ کم کر لیں، بہرحال سنت یہی ہے کہ پوری پڑھے بندہ، ٹھیک ہے جی۔ تو نمازیان کی بھی ہے، وہ بھی ادھر سے دلیلیں لے آتے ہیں جی چھوٹی نماز ہونی چاہیے، اس طرف سنت یہ ہے۔ تو بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت پر ہی کیا جائے، اپنے ذمہ داریوں کے لیے، ڈیوٹیوں کے لیے کئی گھنٹے ہم کر لیتے ہیں، تو 2 4 5 منٹ اگر زیادہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو سنت میں زیادہ خیر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ فجر کی قرات ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پہلی رکعت میں عام طور پر ہم یہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون بھی پڑھی ہیں۔ سورۃ الجمعہ اور منافقون یہ ذرا لمبی ہیں، زیادہ وقت لگے گا، تو بہرحال یہ 2 صورتیں بھی، ان کی قرات بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ تو نماز جمعہ کی قرات کے حوالے سے گزارشات تھی، کیونکہ موضوع ہی آج نماز جمعہ، جمعہ کے آداب، فضیلت، اہمیت، یوم جمعہ اسی حوالے سے، تو یہ اس کی قرات کے حوالے سے تھی۔ اسی طرح جمعہ کے اگر آداب دیکھے جائیں جمعہ کے، تو آتے ہوئے جس طرح عام نماز کے لیے سکینت کے ساتھ آنا ہے، اسی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی میں بھی سکینت کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ آنا ہے۔ بہت جلدی عجلت میں نہیں آنا، اس میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اپنا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے۔ تو نماز جمعہ کی جب ادائیگی کے لیے آئے تو پھر گردنیں نہ پھلانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، کہ جس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی جمعے والے دن، اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا۔ لیکن اگر سپیس ہے، گردنیں نہیں پھلانگ رہا بندہ، جیسے اب ہمارے دوست آ جاتے ہیں، بیچ میں جگہ ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ گردنیں تو نہیں نہ پھلانگی۔ جس میں ڈسٹربینس ہو، گردنوں کو پھلانگا جائے، اس سے اوائڈ کرے۔ اگر ایسی گیدرنگ لوگ بڑے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، نہیں آگے گزرنے کی سپیس، پھر جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، اس سے اوائڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جہنم کی طرف رستہ بنا لیا ہے۔ جمعہ تو بندہ پڑھتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لہذا یہ گردنوں کو پھلانگنے سے باز آ جائے۔ اسی طرح کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر خطبہ جمعہ کے دوران اونگ آنی شروع ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَحَوَّلْ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، پھر اس جگہ کو چھوڑ کے اور جگہ پہ چلا جائے۔ اونگ آ رہی ہے نا، تو پھر ہوتا ہے بعض دفعہ تھکاوٹ ہے، موسم ہے، طبیعت ہے، انسان جو ہوا نا، کوئی 100 معاملات ہوتے ہیں، ہر وقت بندہ فریش ہی نہیں ہوتا، کئی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ اگر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اونگ آ رہی ہے تو جگہ چینج کر دیں، کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، گردنیں نہ پھلانگے۔ اسی طرح آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی 2 بات کر رہے ہیں 2 افراد تو ان کو بھی نہ روکے، یہ امام صاحب یا خطیب صاحب کا کام ہے کہ وہ آسان طریقے سے کہہ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے لغو بات کی ہے، فضول بات کی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی مذائقہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کہنے والے کا انداز، ہر بندے کا انداز ایسا نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ اپنی اصلاح کرے، بعض دفعہ کہنے والے کا انداز ہوتا ہے کہ اگلا غصہ کھا جاتا ہے
ٹھیک ہے، اور ادھر ہی لڑائی ہو جائے تو پھر ہو گیا، چپ کر نہیں کرتا، ادھر ہی لڑائی ہو جائے تو پوری بدمزگی پیدا ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے آداب میں ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کو یہ نہ کہے کہ بھئی چپ ہو جا، بات نہ کر، امام صاحب کہے، وہ اپنی توجہ سے سنیں۔ ہاں، جمعہ اگر خطبہ جمعہ شروع ہے، اس کے دوران نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نمازی مقتدی آتا ہے، کوئی صاحب آتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے ہلکی پھلکی 2 رکعات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی آئے، وہ ایسے ہی بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعتیں پڑھو۔ پوچھا تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا آئندہ لیٹ نہ آیا کرو، 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھ لیں۔ ان کو نام ہم کوئی بھی نہیں دیتے، بس یہ آپ نے حکم دیا، بس پڑھ لیں۔ تو خطبہ جمعہ کے دوران اگر آئیں تو 2 رکعات پڑھ کے بیٹھ گئے، اور اسی کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ اگر سیپریٹ سنتوں کا ٹائم آپ نے دینا ہوتا تو اس کو نہ کہتے بھئی 2 رکعتیں پڑھو۔ اسی کو بنیاد بنا کے ہم پھر اس طرح سنتوں کا ٹائم نہیں دیتے، ہمارے ہاں اسی حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی دیتے ہیں سنتوں کا الگ ٹائم دیتے ہیں نماز جمعہ میں، اسی حدیث کو کہ وہ نمازی جو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ، بس ان کو ہم کوئی کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں نام بھی نہیں دیتے، جی وہ واجب ہے، سنت ہے، کیا، بس 2 رکعت۔ اگر خطبہ جمعہ سے پہلے آ جائیں تو پھر خطبہ جمعہ کے سٹارٹ سے پہلے جتنی مرضی رکعت پڑھے، کوئی پابندی نہیں، 2 4 6 8 10 12 14 جتنی مرضی پڑھے رکعت، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے نہا عن الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار کے وقت نماز سے روکا۔ اللہ کے نبی کا فرمان انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے جتنے بڑے امام ہیں ان کی حدیث کی بھی خدمات بہت بڑی ہیں۔ امام احمد بن حنبل ائمہ 4 میں سے سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ امام مالک 4 اماموں میں سے ہیں، موطا امام مالک ساری کی ساری صحیح بخاری شریف میں شامل ہے۔ یہ بھی امام مسند، امام شافعی، ان کی مسند الشافعی حدیث پر کتاب ہے ان کی بھی۔ تو ظاہر ہے جب حدیث آ جائے تو اللہ کے رسول کی بات ہے نا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے آدھے یعنی زوال کے وقت نماز سے منع کیا ہے، ہاں جمعہ کا دن رخصت دی ہے۔ تو یہ اس کی نماز جمعہ کے لیے جو آتا ہے اس کے لیے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے ابھی ہو رہا ہے کہ ضمناً چونکہ آداب میں یہ بھی چیز رکعات کی بھی تھی تو آ گئی۔ اب بعض لوگ جمعہ کی رکعات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جی وہ کتنی ہے، تو اگر دوران خطبہ آئے گا تو 2 رکعت پڑھے گا نمازی، بیٹھ جائے گا، 2 فرض نماز جمعہ کے، 2 کر کے مسجد میں پڑھے گا تو 4 سنتیں ہیں، نفل جتنے مرضی پڑھ لے، پھر نفل پہ تو کوئی بین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز قابل غور ہے، ہمارے ہاں نوافل بالکل نہیں ہوتے۔ اب دوسرے کوئی ہمارے بھائی ہیں مسلمان، وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے۔ ادھر بھی یہ چیز، نماز کی رفتار سلو ہونی چاہیے، اور جو سلو پڑھنے والے ہیں زیادہ وہ بس سنن اور فرائض تک ہو جاتے ہیں محدود۔ حتیٰ کہ بعض مجھ سے سوال کرتے ہیں جی یہ سنتیں رہ بھی جائیں تو خیر ہے، تو میرا تو واضح جواب ہوتا ہے بھائی سنتیں بھی فرض ہیں، سن لیں ذرا، میں اصطلاح بتا رہا ہوں نا ہٹ کے، وہ جماعت کے ساتھ ضروری ہیں، یہ اکیلے ضروری ہیں دونوں ضروری، معافی کوئی نہیں ہے۔ گھر میں پڑھنی ضرور ہے، سنتوں کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس فرق اتنا ہے کہ فرض جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ضروری ہیں، سنتیں الگ ضروری ہیں، بس کیفیت میں فرق ہے، معافی کوئی نہیں ہے سنتوں کی، پڑھنی صبح کی 2 سنتیں آپ نے فرمایا اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو تو پڑھنی ہے۔
عصر کی 4 سنتیں جو پہلے ہیں ان کے بارے میں رخصت ہے کہ نہیں بھی پڑھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو پڑھے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ اللہ رحم کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم ہو اور اللہ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، تو پھر عصر کی 4 سنتیں اللہ کے پیارے نبی کی دعا لینے کے لیے بندہ پڑھ لے۔ میں اور آپ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے وہ مشکل فرض ہی پڑھتے ہیں، سنتیں کبھی سال میں اکا دکا باری آتی ہے، لیکن عصر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ضمناً بات درمیان میں آ گئی سنتوں کے حوالے سے، تو جمعہ کی جو رکعات ہیں وہ یہی ہیں۔ نوافل کو جتنے مرضی پڑھے، بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آدھا ثواب ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اچھی بات ہے جو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ 2 احتیاطیں کرنی چاہیے، ایک تو سپیڈ رفتار آہستہ ہو، دوسرا کھڑے ہو کے پڑھیں۔ نفل پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور فرائض جو ہیں ان میں کمی کوتاہی نفلوں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر رکوع صحیح نہیں کر رہا بندہ، قومہ درست نہیں کر رہا، سجدہ صحیح نہیں، تیزی سے پڑھ رہا ہے اور طمانینت ہی نہیں، تو پھر تو خدشہ ہے کہ نماز نہ ہونے کا ڈر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین چور قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جمعہ کے آداب ہیں، اس حوالے سے رکعات کی بھی بات ضمناً جو ہے نا وہ آ گئی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ 1 رکعت جماعت کے ساتھ پا لیتا ہے، نماز جمعہ کی جماعت کے ساتھ اس کو جمعہ مل گیا ہے، تو 1 رکعت پڑھ لے، باقی اس کی جو ہے وہ سنتیں ادا کرے، اس کا جمعہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جمعہ بھی پڑھ لیا، ظہر احتیاطی۔ بھائی جمعہ آ گیا، اب ظہر ختم ہو گئی ہے، کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اگر احتیاط ہے تو پھر ظہر کی احتیاط کیا کرو گے؟ اتنا ہی وہم ہے تو جمعے کی احتیاط کی، ظہر کی احتیاط میں کیا کرو گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ کسی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاطی ظہر پڑھے، پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں۔ تو پھر اگر جمعے کی گارنٹی نہیں تو ظہر کی کیا گارنٹی ہے جی؟ یہ ایک عقلی میں اعتراض کر رہا ہوں، ہمارے لیے عقل تو بعد میں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جو بات سنت سے نہیں نہ ثابت ہوتی اس پہ عقلی اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی، وزڈم، دانشوری کی منتہا پر ہے۔ سنت کا ایک نام حکمت ہے، کیوں جی؟ قرآن میں آتا ہے کہ نہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ أَوِ الْحَدِيثَ، یہ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو پیارے نبی تو سکھانے ہی حکمت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت سے چیز باہر ہے اس میں حکمت نہیں ہے۔ سنت سے اگر دیرائی ہے اجتہاد کی بنیاد پہ تو اس کی بیس سنت ہی ہے، قرآن ہی ہے، لیکن بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی تو پھر اس میں حکمت کی رمق ہے، مگر نہ نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز جمعہ کی یہ رکعات اس کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی کچھ خصائص ہیں، کچھ اس کے لیے فضیلتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خصائص میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة وفی حدیث آخر ہی آخر ساعۃ فی یوم الجمعہ۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ مسلم اس کی موافقت میں، اس گھڑی میں، آسان لفظوں میں، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس ساتھ اور اس لمحے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ ساتھ، وہ مومنٹ، وہ لمحہ، وہ گھڑی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے عصر سے مغرب تک ہے، تو زیادہ جو ترجیح جس قول کو دی جاتی ہے وہ عصر سے مغرب تک کے مابین ہے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہو. ایک صحابی نے اعتراض بھی کیا جی اس وقت تو نماز ہی نہیں. تو وہ کہنے والے نے کہا اگر نماز کے انتظار میں ہے تو وہی کیفیت ہوتی ہے. تو لہذا عصر سے مغرب تک جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگے اس کو عطا کرتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس پر جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا. آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم بعد میں آنے والے ہیں دنیا میں، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے پہلے آگے ہوں گے. ادھر بعد میں ہے دنیا میں، قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہی ہوں گے. بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، آپ نے فرمایا اگرچہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی ہے. یہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ کی عطا کردہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ یعنی یوم الجمعہ فاختلفوا فِيهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت دی ہے کہ جمعہ کا دن، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا کی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. دیکھو جی بعض دفعہ فرما برداری کرنے کا بھی صلہ ہوتا ہے نا، تو یہ اوبیڈینس فرما برداری کا صلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن یہود پر بھی پیش کیا گیا، نصارہ پر بھی پیش کیا گیا، لیکن جو ہے وہ یہود نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا، جمعہ نے لیا، نصارہ نے عیسائیوں نے اتوار کا، اور ہم نے جمعے کو منتخب کر لیا. تو یہ عظمتیں ہیں جو اس امت کو ملی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے. اور دنیا میں بھی اس کے اشارے یہ ہوئے کہ جمعہ کے انتخاب کو یا جمعہ کی جو آفر ہے اس کو اس امت نے قبول کیا. تو یہ اس عظمت کی بنیاد بن گئی، اس کے پیش رو یہ مسلمان بن گئے. تو جمعہ کا دن جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظمت دی ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر. ایک اور روایت ہے جس میں جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی ادخل الجنہ وفی اخرج منہا. سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، جنت سے نکالا گیا. اور پھر ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت آئے. اور یہاں ایک قابل غور آگے ایک بات جو ہے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے جب صحابی، یہ اصول ہے جی، جب صحابی کوئی بات بیان کرے اور اس کا عقل سے تعلق نہ ہو، اجتہاد سے، اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام بھی نہ لے، تو وہ انڈرسٹوڈ مرفوع سمجھی جاتی ہے. یہ اصول حدیث کی اصطلاح مرفوع حدیث کو کہتے ہیں. جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز بیان کرے اسے اصول حدیث میں ہم مرفوع کہتے ہیں. موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی خود بیان کرتے ہیں، تو اسے مرفوع سمجھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو اگلی بات ہے یہ عقل سے نہیں ہوتی ثابت، یہ عقیدہ ہے، ڈاکٹرائن میں آتی ہے، فیت عقیدہ ہے، عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں. فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، جمعے کے دن ہر جاندار چیختا ہے، چلاتا ہے. من حین تصبح حتی تغرب الشمس، صبح سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک جمعے والے دن. کیوں چیختا کیوں ہے؟ شفقا من الساعہ، قیامت کے ڈر سے. الا الجن والانس، سوائے جن و انس کے. اب اگر اس پہ تحقیقات ہوں کہ جمعے والے دن یہ کائنات میں کیا چینجز ہوتی ہیں، جس کو ظاہر ہے تبھی چیختے ہیں نا.
جس طرح کے زلزلے کے بارے میں بھی تحقیقات آئی ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کو کچھ عرصہ پہلے احساس ہو جاتے ہیں. اب یہ ترکیہ کے زلزلے میں بھی اس سے پہلے بھی ریسرچز ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں دوسری خلائق، دوسری مخلوقات کہ جمعے والے دن سب پہ خوف طاری ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتی سوائے جن و انس کے کہیں اسی جمعہ میں قیامت نہ آ جائے. تو یہ جمعہ کے دن کی ایک ہیبت ہے، اس کا ایک روب ہے کہ دوسری مخلوقات پر اس دن خوف طاری ہوتا ہے. عقل سے چیزیں ماورا ہیں، اب تو بڑی چیزیں ایسی آ رہی ہیں سامنے کہ جن سے انسان کو اس طرح کی چیزوں پر ایمان رکھنا بڑا آسان ہے. تو بہرحال کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات پر خوف طاری ہوتا ہے اور چیخ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. ظاہر ہے وہ تباہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان کے پاس ایک یہودی تھا، یہ آیت پڑھی. یہ آیت آپ کو پتہ ہے نا بہت بڑا انعام ہے جو اس امت پر ہوا. مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر میں نے پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب ظاہر ہے اس میں کہ دین کا مکمل ہو جانا اس امت پر جو پچھلی امتوں سے چلا آ رہا تھا، اب اس امت پہ آ کے اس کی ساری جہاد ہر چیز مکمل ہو گئی. پھر اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی جو پہلوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھے. تو بہت بڑی عظمت ہے نا. تو یہودی پاس تھا، کہتے ہیں اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی نا جس دن ہوتی تو ہم تو عید مناتے. کیوں جی ہوتا ہے نا یادگار کے لیے. آج بھی ہے کوئی واقعہ ہو جائے تو اس دن کو یادگار بنا لیتے ہیں، بڑا اہم واقعہ ہو. ہمارے جیسے 28 مئی ہے فلاں دن نہیں بنا لیتے لوگ. ایسے وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم تو اس دن کو بڑا یادگار بنا لیتے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے 2 عیدوں والے دن نازل ہوئی ہے. تم ایک کی بات کرتے ہو، 2 عیدیں ہیں. ایک عرفہ کا دن تھا، دوسرا جمعہ کا دن تھا. خوشی کے دن ہے کہ دونوں دنوں میں اللہ کی رحمت بڑی عام ہوتی ہے. عرفہ کے دن اللہ کی معافی عام ہوتی ہے. لیکن اسلام میں یہ جشنوں کے تصورات نہیں ہیں. تو آج جس طرح ہم ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ دوسری بہکی ہوئی قوموں کو سیدھا رستہ دکھاتے اور خود بھی چلتے سیدھے رستے پہ. یہ ذرا موضوع سے ہٹ کے بات شروع ہو گئی ہے. جو موجودہ حالات ہیں، یہ پچھلے دنوں 2 بچے وہ گلے میں ڈور لگی وہ پتہ ہے نا شہید ہوئے ہیں. قانون سازی بھی ہو گئی ہے اب کہ اتنی سزا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان ہر رہن سہن کا اچھا طریقہ دوسروں کو سکھاتے. برا طریقہ جیسے ہی آتا ہے یہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، پھر اس کے پرچار کرنے والے بن جاتے ہیں. دیکھ لیں کتنے فنکشنز ہیں، برتھ ڈے ہے، فلاں ہے فلاں. اب تو دینی اداروں میں بھی یہ سکولز میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ کیا کرے بندہ. پھر رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، چہرے پہ کیک مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے تو نیچے سے بھی اناج اٹھا کے جو ہے نا کھایا ہے. اگر صاف ہے تو یہ تو احترام سکھائے گا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت کرتے ہیں انہی میں سے ہے. اب مشابہت کیا؟ یہ غلط باتیں مسلمان سکھانے والے بنے ہوئے ہیں. حالانکہ ہر مسلمان، یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے. جب امت ہونے کا کریڈٹ ہر ایک نے لینا تو ذمہ داری بھی اسی کی ہے. یا تو کہہ دینا امت صرف نہیں بھئی ایسے یہ لفظ سخت ہو جائیں گے، نہیں میں کہتا. ہر امت کا بندہ اس کی جب وہ امتی ہے آپ کا، اس کو اعزازات حاصل ہے، دعائیں حاصل ہیں، برکات حاصل ہیں، شرف حاصل ہے، تو ذمہ داری بھی برابر ہے. تو ہر ایک ہمارے کی ذمہ داری ہے کہ غلط چیزوں کو ڈسکریج کریں، حوصلہ شکنی کریں. تو بہرحال بات دور نکل گئی. تو یہودی نے یہ کہا کہ ہم تو اس دن کو جشن مناتے ہیں. اسلام میں اس طرح کے تصورات نہیں ہیں. شکرانہ سکھایا گیا ہے خوشی میں. عید کے دن دیکھیں 6 نمازیں ہوتی ہیں، 1 نماز بڑھا دی گئی ہے، تسبیحات زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جمعہ کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے، وہ غافل ہو جائیں.
بڑی سخت وعید ہے۔ ایک روایت میں کہ جو جمعہ چھوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے کسی کو کہوں جماعت کروائے، ان کے جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز جمعہ کو ترک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جمعہ کے اہتمام کے بارے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس حدیث میں یہ آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دنوں کو جو ہے نا وہ جلائے گا، زندہ کرے گا دنوں کو ان کی حالت میں، سوائے جمعے کے دن کے کہ وہ ایک زہراء منیرہ چمکنے والی چیز ہوگی۔ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ جسامت دیں گے، نور دیں گے جمعے والے دن کو، اور اللہ فرماتے اہلھا یحفون بہا، تو جو جمعہ والے ہوں گے وہ اس کو گھیر لیں گے، یعنی جو نماز جمعہ پڑھتے ہوں گے، جمعہ کا اہتمام کرتے ہوں گے، یہی ہے نا جمعہ والے لوگ، جن کے لیے جمعہ کے دن سے خصوصی محبت ہوگی، جن کے دلوں میں جمعہ کے دن کی عقیدت ہوگی، وہ اس کو گھیر لیں گے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک نئی دلہن کو لوگ گھیر لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ یعنی اس کے اہل خانہ اس کو تکریم دیتے ہیں نا، گھر والے، جس طرح ایک نئی دلہن کو اس کے گھر والے تکریم عزت دیتے ہیں، ایسے تکریم اور عزت کے ساتھ جو جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے والے، جمعہ پڑھنے والے جمعہ کو گھیر لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نور جو ہے اس میں وہ جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے والے چلیں گے، اور ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے برف ہے، اور ان سے کستوری کی خوشبو ہوگی، وہ چلتے جائیں گے اپنے دھیان سے، لوگ دیکھیں گے ان پہ رشک کریں گے کہ یہ عظمت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس حدیث میں آتا ہے کہ لا یخالطہم الا المؤذنون المحتسبون، مؤذن کی بڑی فضیلت ہے، ان سے صرف ملیں گے تو وہ جو اذان اللہ کی رضا کے لیے دیتے تھے۔ مؤذن کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا۔ تو جو جمعے کی قدر کرتے ہیں، نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے ان کے دل میں خصوصی محبت ہے، اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا، اس محبت میں اللہ کے نبی نے منع کی ہے۔ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، غسل، خوشبو، مسواک وغیرہ کرتے ہیں، اوروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اہل جمعہ ہیں، تو ان کو یہ عظمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عظمتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں خطبہ جمعہ سے پہلے تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے مجبوریاں واقعی کچھ کی ہیں، بچوں کو چھوڑنا لینا اور ذمہ داریاں ہیں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے۔ باوجود ہماری مصروفیات ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کا اپنی حد تلک اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے محبت رکھنی چاہیے، اس کے لیے جو ایک نمایاں پان ہے نا اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ کلچر ایسے ماننا جیسے یہ نارمل ڈے ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، عام دن ہوتا، یہ نہیں، اس کی جو عظمت اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ یہ دن اس امت پہ اللہ کا خاص انعام ہے، تو ہمیں پھر خاص انعام کی قدر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی شکل یہ بھی ہے، سورۃ الکہف پڑھے، کثرت سے درود پاک پڑھے، زیادہ جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو دعوت دے، صفائی ستھرائی غسل ان چیزوں کا اہتمام کرے، دوسرے لوگوں کو، دوست احباب کو بھی دعوت دیتے رہیں، جمعہ جو نہیں پڑھتے سستی کرتے ہیں تو یہ اس کی بھی دعوت دیں، اہتمام ان کو بتائیں کہ یہ ایک جمعہ چھوڑنے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔